الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا لوط بن حاران علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے کہ جن انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھتیجے بھی لگتے ہیں اور ان کو خاص امتیازی حیثیت بھی حاصل ہے کہ ان کا ایک قریبی تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام صدوم بستی کی طرف آئے تھے، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان توحید کا اعلان فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کی دعوت دی، تو سب سے پہلے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے والے تھے وہ قرآن مقدس کی روح سے بتایا جاتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام ہی تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ فآمن لہ لوط، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت حق دی تو سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور فرمانے لگے کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ یعنی ایک تو یہ کہ دین حنیف کی طرف وہ ہجرت کر کے روحانی طور پر اور جسمانی طور پر جہاں جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جایا کرتے تھے، وہیں پر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام بھی ہجرت کے لیے آپ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک ہجرت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو ہجرت میں سیدنا لوط علیہ السلام بھی تھے، اور لوط علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر بھی ہجرت کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو حضور کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو لے کر، یعنی حضور کی بیٹی کو لے کر شہر مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب عثمان کو دیکھا نا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد عثمان بن عفان پہلا شخص ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر کے شہر مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی کہ اپنی زوجہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت فرمائی۔ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے اس شہر کا نام صدوم تھا، جو بحر مردار کے قریب جگہ واقع تھی۔ وہاں پر آپ دعوت کے لیے گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے لوٹ کر فلسطین کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس موقع پر سیدنا لوط علیہ السلام کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام صدوم بستی کی طرف بھیج دیتے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ دعوت حق دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے، خوبصورت انداز کے اندر لوگوں کو دعوت حق پہنچائی، اور ان کی دعوت پر بہت کم لوگ ایمان لائے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ بھی آپ پر ایمان نہ لائی۔ تو قوم کو بڑے اچھے طریقے سے آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ جب قوم کے اندر کچھ ایسی برائیاں پائی جا رہی تھی جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزبان سیدنا لوط علیہ السلام کے کہا ان کی قوم کو اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجہلون۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیسی قوم ہو کہ تم مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو بہت بڑی نادان قوم ہو۔ اسی طرح قرآن مقدس میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یعنی دو بڑی بیماریاں تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر۔ ایک تو یہ کہ اپنی خواہش کو مردوں کے ساتھ ذریعے پورا کیا کرتے تھے، عورتوں کی بجائے مردوں کو اپنی خواہش کا انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور ڈاکہ مارنا، راستے لوٹنا، راستے میں مسافروں کو لوٹنا، یہ بنیادی طور پر دو بڑے جرم تھے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، ان کو بہت سمجھایا اور فرمایا کہ جو گناہ، جس برائی کے اندر تم لوگ چلے گئے ہو، یہ برائی جہان میں کسی کے اندر نہیں تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بہت بہترین طریقے سے دعوت دی، لیکن قوم کسی بھی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔
بلکہ آخر کار وہی جو عام قومیں پہلے سے کہنے والی تھی وہی بات کہہ دی کہ اے لوط علیہ الصلوۃ والسلام آپ لے آئے جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعتاً سچے ہیں۔ اس لیے کہ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ دیکھو اگر تم لوگ ان برائیوں کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ تو قوم کہتی ہے اچھا اے لوط علیہ الصلوۃ والسلام اگر واقعتاً جو ہے آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر آپ اللہ کے عذاب کو لے کر آ جائیں۔ اور یہی جملہ کہ قوم عاد نے بھی کہا تھا، قوم سمود نے بھی کہا تھا، اور آخر کار جب انہوں نے کہا تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور پھر یہ کہ عذاب کی ایک بڑی صورت وجہ یہ بنی کہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے نورانی فرشتوں کو بھیجا جو انسانی شکل میں بن کر آئے تھے اور بہت خوبصورت شکلوں والے تھے۔ اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ نوجوان لڑکے آئے ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو لہٰذا وہ ساری قوم جو ہے وہ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف آ گئی، اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے سارے مہمان ہیں تو مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم برجل رشید، ایک آدمی بھی تم میں سمجھدار نہیں ہے کہ کسی کے گھر کے اندر مہمان آئے ہو تو ان کے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا؟ ایک بندہ بھی تم میں سمجھدار نہیں ہے جو یہ بات تمہیں سمجھا سکے۔ قالوا لقد علمت، تو کہنے لگے کہ اے لوط تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں جو چیز چاہیے۔ یہاں تک کہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو، یا قومی ہؤلاء بناتی ہن طہر لکم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ یعنی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ قوم کا روحانی باپ بھی ہوتا ہے، اور قوم کی جتنی بیٹیاں تھیں حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گویا ساری میری بیٹیاں ہیں، تو تم لہٰذا ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ نکاح کرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بن جائے گی۔ لیکن قوم چونکہ جس برائی کے اندر مبتلا تھی تو قوم نے کہا کہ لوط لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط علیہ السلام تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم چاہتے ہو کہ جو تم جانتے ہو کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو مہمان آئے تھے، اب ساری قوم لوط جو تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ نوجوان شکل بڑی خوبصورت رکھنے والے ہیں، لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھا فرشتوں نے، چونکہ وہ انسانی شکل میں تھے اور لوط علیہ السلام کو پتہ نہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں۔ جو آپ کی قوم کہہ رہی تھی کہ لے کر آئے آپ عذاب، اگر سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، ان کا تو ابھی ملیا میٹ ہو جائے گا، اور آپ کیا ڈر رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ شاید ہماری وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو ہماری وجہ سے آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو قرآن مقدس میں کیسے بیان فرمایا، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ، کہ جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے نا، سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو بڑے پریشان ہوئے، ان کو برا لگا ان کا آنا اور بڑا ان کا دل تنگ ہوا، یعنی وہ پریشان ہو گئے۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہی تھی کہ قوم آئے گی اور قوم ان کو پریشان کرے گی۔ وقال ھذا یوم عصیب، تو سیدنا لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ مہمان ہمارے گھر میں ہے اور قوم کو پتہ چل گیا اور قوم آ رہی ہے، تو فرمانے لگے ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑا مشکل اور پریشانی کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور ان کی قوم جو ہے وہ ان کی طرف بھاگتے ہوئے آئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ذریعے خواہشات پوری کریں گے اپنی۔ تو قرآن کہتا ہے یہرعون الیہ، قوم دوڑتی ہوئی آئی۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ اس بیماری کے اندر مبتلا تھے، یعنی وہ اس گناہ کے اندر مبتلا تھے۔ اب جب ساری قوم آ کر دروازے پر کھڑے ہوگی تو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سمجھایا، اور یہاں تک فرمایا کہ یا قومی ہؤلاء بناتی ہن طہر لکم،
اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ پیغمبر چونکہ روحانی باپ بھی ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساری میری روحانی بیٹیاں وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، تم لوگ اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو سمجھداری رکھنے والا ہو کہ کسی کے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے؟ الیس منکم رجل الرشید، ایک بندہ بھی تم میں سمجھدار نہیں ہے جو تمہیں یہ بات سمجھا سکے۔ تو لہٰذا اگر تم لوگوں نے خواہشات کو پورا کرنا ہے تو میرے قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ لیکن چونکہ قوم کے اندر دوسری برائی پھیل چکی تھی تو کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی بیٹیاں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں کہ جو ہمیں خواہش رکھتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا نا تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا لوط علیہ السلام کس قدر پریشان ہوں گے۔ فرمانے لگے ہائے کاش کہ میرے لیے بھی تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی یا کوئی مضبوط ٹھکانہ ہوتا، کوئی جائے پناہ ہوتی تو وہ میں لے لیتا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام اس قدر پریشان ہو گیا کہ بھی میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اپنے مہمانوں کو کیسے بچاؤں، میرے پاس کوئی مضبوط جائے پناہ ہوتی، مضبوط جگہ ہوتی۔ اسی موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ انہوں نے رکن شدید جائے مضبوط پناہ کو تلاش کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے سب سے مضبوط جگہ اور جائے پناہ تھی۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے پھر جب یہ کہا نا کہ میرے پاس بھی کاش کہ تمہارے مقابلے کے لیے کوئی مضبوط جگہ ہوتی، تو کہنے لگے یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک۔ اب جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں نا، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، اے لوط علیہ السلام بے شک ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بے شک ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، حضور یہ آپ کے پاس پہنچ بھی نہیں سکتے، آپ پریشان نہ ہو، یہ پہنچ بھی نہیں سکتے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان لوگوں کے اوپر عذاب کو لے کر آئے ہیں، اور آپ کیا کریں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ راتوں رات جو ہے وہ دوسرے راستے سے آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ یہاں اہل و عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، یعنی جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کو آپ لے کر یہاں سے نکل جائے اس بستی سے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی آپ میں سے متوجہ نہ ہو، یعنی پیچھے مڑ کر کوئی ایک بھی نہ دیکھے۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے جائیں مگر آپ کی جو بیوی ہے نا اس کو آپ نہ لے کر جائیں۔ کیوں؟ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس لیے کہ اسے وہ پہنچنے والا ہے جو ان کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ چونکہ میں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی زوجہ نے لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں ایمان جو ہے وہ رشتہ داری سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ایمان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب وہ ڈوبنے لگا نا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا اللہ جی انہو من اہلی، یہ میرے اہل و عیال میں سے اللہ جی، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام یہ کنعان بیٹا تمہارا اہل و عیال میں سے ہے ہی نہیں، چونکہ وہ نیک عمل نہیں کرنے والا۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس قدر سخت ترین عذاب آیا کہ شاید پہلی قوموں پر بھی ایسا عذاب نہ آیا ہوا۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں نے آ کر ان کے ہاتھ چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آتے اور ساری قوم کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر پھر آسمان سے زمین کے اوپر پھینکتے ہیں، اور زمین پر پھینکنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پتھروں کی بارش بھی نازل فرما دیتے ہیں. یعنی اس قدر سخت ترین عذاب جو وہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. جیسا کہ پہلی قوموں پر عذاب آتا تھا، لیکن اس قوم پر سب سے زیادہ سخت عذاب، ایک تو آسمان سے بارش نازل ہوئی، اور بارش بھی کون سی؟ پتھروں کی بارش. فرشتوں نے آ کر چیخ ماری اور اسی طرح پھر آسمان پر اٹھا کر ان کو زمین پر پھینک دیے گئے، اور ہمیشہ کے لیے پھر جو ہے وہ قوم کیا ہوگی؟ نیست و نابود ہوگی. اب یہ واقعہ تو سیدنا لوط علیہ السلام کا تھا جو قرآن مقدس کے اندر بیان ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی میں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں جو آیت مبارکہ میں آیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے لوط، جو آپ کے گھر میں مہمان ہے ان مہمانوں کو آپ ہمارے حوالے کر دیں. تو سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا کہ یا قومی ہؤلاء بناتی، اے قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام کا ایسی قوم کے لیے جو بالکل بے شرم قسم کی ہے، غیرت نام کی چیز کوئی نہیں ہے جس قوم کے اندر، تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیسے کہہ دیا کہ میری بیٹیاں ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں. یعنی ایسے لوگوں کے لیے بیٹیوں کو پیش کرنا یہ کیسے مناسب ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ سیدنا لوط علیہ السلام جب یہ جملہ بولا ہے نا تو مفسرین کرام نے اس کے جواب دیے ہیں کہ ان بیٹیوں سے مراد یہ بیٹیاں نہیں کہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں تھیں جن کے بارے میں وہ فرما رہے تھے، بلکہ اکثر مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ جیسے سیدنا لوط علیہ السلام قوم کے روحانی باپ ہوتے ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، تو قوم کے اندر جتنی بھی خواتین تھی، جتنی عورتیں تھیں، وہ روحانی طور پر سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹیاں کہلاتی تھی. تو لہٰذا انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ قوم کی ساری بیٹیاں جو ہیں ان کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی کہ یہ میری بیٹیوں کی جگہ ہیں، لہذا تم ان خواتین کے ساتھ نکاح کیا کرو. تو لہذا جب یہ تفسیر ہوگی تو پھر کوئی جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہوگی. دوسری تفسیر علماء کرام نے ایک اور بھی بیان فرمائی ہے جو قرآن کی تفسیروں میں موجود ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی دو اپنیاں بیٹیاں تھیں. اصل میں یہ جو ساری قوم کو غلط طرف لگانے والے یا ان کی رہنمائی کرنے والے یا ان کو اس گناہ پر لانے والے بنیادی طور پر دو آدمی تھے. تو سیدنا لوط علیہ السلام اصل میں ان کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ جو دو آدمی جو تم لوگوں کو اس برائی کی طرف لگا رہے ہیں، سیدنا لوط علیہ السلام اصل میں ان دو آدمیوں کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری دو بیٹیاں ہیں اور میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، لیکن تم اس گناہ سے بچو، توبہ استغفار کرو، میں اپنی دونوں بیٹیاں تم دونوں کے نکاح کے اندر کر دیتا ہوں. تو لہذا یہاں سے مراد یہ نہیں کہ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیاں دے رہے تھے، بلکہ قوم کو خراب کرنے والے، قوم کو اس فساد میں اور گناہ میں مبتلا کرنے والے وہ اس قوم کے دو سردار تھے. تو سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سرداروں کو طرف دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں ان کو اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح دیتا ہوں تاکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ کر حلال طریقے کی طرف سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں. یہ سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی قدر جزوی طور پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں انبیاء کرام کی محبت پیدا فرمائے.